ضرورت ہے. اس کے فضائل زیادہ ہیں، اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں. اب علی کے فضائل جب اتنے ہیں کہ نبی نے فرمایا لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب. اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور جن گنتی کرنے بیٹھے اور انسان لکھنے بیٹھے ما احصو فضائل علی بن ابی طالب. تو علی کے فضائل کو نہ گنتی میں لایا جا سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے. جس کے اتنے فضائل ہوں تو پھر مصائب کتنے ہوں گے. مجھے مولا کی زیارت کا یہ جملہ اس فلسفے کے تحت سمجھ میں آیا جو بیان کر رہا ہوں میں، کہ سلام کرنے والا سلام کرتا ہے السلام علیک یا اصبر الصابرین. اے صابروں میں سب سے بڑے صابر علی تم پر سلام. ہاتھ جوڑ کر کہوں سب سے بڑے صابر تو امام حسین ہیں. پھر مولا علی کو سب سے بڑا صابر کیوں کہا ہے؟ یعنی امام حسین سے بھی بڑا صابر مولا علی کو کہا ہے. معصوم نے معصوم کو سلام کیا اس لیے کہ امام حسین کے سامنے جناب زینب پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں. امام رضا، امام صادق، امام کاظم، ائمہ اہل بیت نے حسین مولا پر رونے والوں کے لیے دعائیں دی ہیں. بلکہ امام رضا نے تو حضرت شبیب کے بیٹے فرزند شبیب ابن شبیب سے کہا کہ جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، جب پریشانیاں تمہاری بڑھنے لگے تو پھر غم دنیا میں دل چھوٹا مت کرنا. فب کے لیے حسین، مجلس میں جا کر حسین پہ رو لینا. تم جب میرے جد حسین پہ رو گے نا تو تمہاری پریشانیوں کا دباؤ تمہارے ذہن پہ ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. تو جب کبھی کوئی پریشانی ہونا تو پھر مرثیہ کھول کے پڑھ لیا کریں، ایک نوحہ پڑھ لیا کریں اور آنکھوں میں آنسو لے آئیں، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میرے مولا کے زیارت نامے میں ایک لفظ تو یہ ہے اصبر الصابرین. ایک لفظ اور بھی ہے اول مظلوم. مولا علی کے لیے زیارت میں آیا ہے پہلا مظلوم. پہلا مظلوم مولا علی کی ذات. اللہ کا کام بھی عزیزو اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کیا 120 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، ضعیفی میں، بڑھاپے میں. منت مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل دنیا میں آئے. اللہ نے کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے. حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتی تھی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. سنیں گے امام سجاد کا بدن بہت نازک تھا. نازنین بدن تھا امام سجاد کا، نرم نرم ہاتھ پیر تھے. اللہ نے بنایا ہی امام سجاد کو ایسا تھا. جب سفروں سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا. اکثر امام سجاد جب سفر سے لوٹتے تھے تو سب گھر والوں کو پتا تھا کہ زین العابدین کو بخار ہوگا. یہ صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے، امام کا بدن تقاضا کرتا تھا کہ امام کے بدن پہ تب کی کیفیت ہو جائے. جس کا بدن اللہ نے اتنا نازنین بنایا وہ کوفے کے بازار، شام کی راہیں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں خاردار تو. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جی امام سجاد کا بدن نازنین، یہ حضرت کا امتحان، یہ حضرت امام سجاد کی آزمائش. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. ساخت امام حسین کی ایسی تھی،
آپ کے بدن کی ساخت ایسی تھی کہ امام حسین کو پیاس ہوتا. جب امام حسین کی ولادت قریب ہوئی نا تو ایک دن نبی مکرم سیدہ کے قریب آئے، اپنی بچی سے ملنے آئے تو کیا دیکھا، جناب زہرا رو رہی ہیں، سیدہ گریہ کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ رلاتا ہے، یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے. تو نبی نے فرمایا یہ بچہ کیوں رلاتا ہے؟ بابا یہ بار بار کہتا ہے میں پیاسا ہوں، بابا یہ بار بار کہتا ہے میں بھوکا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ امام حسین کا امتحان تھا کہ جسے پیاس بہت لگتی تھی، بار بار پانی چاہیے ہوتا تھا، وہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے. میں اپنی بات پر دلیل دے دوں کہ جب کربلا میں امام شہید ہو گئے اور زلجنا خبر شہادت لے کر آیا تو پہلے تو باپ اور بیٹی کا پیار دیکھیے، گھوڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. اور جناب سکینہ جب باہر آئی تو گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا. امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، امام کے بچوں کو احساس تھا کہ امام کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور حسین سب سے آخر میں شہید ہو رہے ہیں تو حسین سب سے زیادہ پیاسے بھی ہیں. تو بی بی سکینہ نے کیا پوچھا تھا گھوڑے سے؟ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتل اچھانا. اے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ یہ امام حسین کا امتحان. اجرکم اللہ. یہ امام حسین کی آزمائش. رو لیے عزادارو. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. عزاداروں کا مجمع ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اس کا امتحان یہ بھرے دربار میں فدق مانگا. اجرکم اللہ. بولیے مولا علی کا امتحان دیکھیں گے. مولا علی غیرت مند بہت تھے. بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا. علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، اور جب کھانا لایا جاتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھ کیسے نہیں رہا. اس کے گھر والے اسے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. ایک اجنبی عورت، ایک غیر عورت کو علی نے پٹتے دیکھا تو 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. اب سمجھ میں آتا ہے پہلا مظلوم کیوں ہے. جس کے سامنے اس کی زوجہ پہ دروازہ گرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا. جنہیں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگے. یا اللہ مجھے ایک قطرہ عشق دے دے جو اس گھرانے کی محبت میں گر جائے. بڑا کام آئے گا یہ آنسو عزادارو. میرے مولا علی ماہ مبارک رمضان 40 ہجری پورے مہینے خبر دیتے رہے کہ میں جا رہا ہوں. بازار سے گزر رہے ہیں، پنساری کی دکان سے ایک صحابی نکلے. آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کیا خریدا ہے؟ کہنے لگے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے خضاب خریدا ہے تاکہ میں رنگ کر سکوں. تو جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں نے خضاب خریدا ہے رنگ کرنے کے لیے تو مولا نے اپنی داڑھی پہ دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ تو خضاب خریدتے ہیں تاکہ داڑھی کو رنگ کریں اور کسی کے سر کے خون سے اس کی داڑھی رنگ نہیں. سترہ رمضان مولا خطبہ دے رہے ہیں. 17واں روزہ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے آواز دے کر کہا بابا 17واں روزہ ہے. پھر ایک مرتبہ دیکھا حسین کہاں ہے.
تو مجمع میں امام حسین نظر آئے تو کہا بیٹا حسین بتاؤ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ تو مولا حسین نے فرمایا بابا 13 دن رہ گئے۔ تو فرمانے لگے ہاں عید تو وہ منائے گا نا جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہوگا۔ اللہ اللہ، میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ بیٹیوں اور باپ کا پیار، میرے مولا اس رمضان میں ہر دن روزہ افطار کرنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، مگر 18واں روزہ فرمایا اے حسن اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ میں یہ 18واں روزہ اس کے گھر افطار کروں گا۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ بیٹی نے کیا سوچا ہوگا، بابا کے لیے یہ بھی بنا لوں، بابا کے لیے وہ بھی بنا لوں، دسترخوان بچھاؤں گی، میرا بابا میرے گھر آ رہا ہے، میرا بابا میرے گھر آ رہا ہے۔ پھر خیال آیا اگر میں اتنی چیزیں رکھ دی تو بابا خفا ہو جائیں گے۔ بہت سوچ کر جو کی روٹی، نمک اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا۔ جب مولا دسترخوان پہ آ کے بیٹھے نا تو ایک جناب ام کلثوم کھڑی تھی، ان کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، فرمایا تم نے بابا کو بلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، تم نے اتنی ساری چیزیں رکھ دی؟ بیوی کہتی ہے میں نے چاہا کہ نمک اٹھا لوں تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں، تو میرا ہاتھ روک کر فرمایا دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ ساری رات بیوی ام کلثوم کی شہادت کی مجلس رہی، ساری رات مصلی عبادت پہ علی، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی تسبیح کی آواز آتی ہے، کبھی تکبیر کی آواز آتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد، ہر کچھ دیر کے بعد اٹھتے تھے، صحن میں آ کے آسمان کو دیکھتے تھے اور جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہو، کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، پھر واپس آ جاتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھتے ہوئے میرے بابا نے کچھ پڑھنا شروع کیا، کچھ کہنا شروع کیا، تو بی بی فرماتی ہے میں عقب میں تھی، قریب آ کے کھڑی ہو گئی، تو میں نے کیا سنا کہ بابا کہہ رہے تھے ہاذہی لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ بی بی کہتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا کون سی رات ہے، یہ کیسی رات ہے؟ فرمایا ام کلثوم انا للہ، میری بچی تیار ہو جاؤ، تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ وہی رات ہے تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ محراب مسجد سجدے کی حالت میں تمہارے سر پہ ضربت ماری جائے گی، اب وہ وقت آنے والا ہے، میں جانے والا ہوں۔ تو بی بی ایک دم سامنے آ گئی، بی بی کہنے لگی، فرمانے لگی بابا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے، وہ آج نماز فجر بھائی حسن پڑھا لے۔ تو تعجب سے گویا ایک برہمی کے انداز میں فرمایا جس صبح کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں، تم مجھے اس صبح سے روک رہی ہو؟ سر پہ امامہ رکھا، ابا دوش پر لی، پیروں میں نالینیں ڈالی، کمر میں پٹکا باندھا اور حجرے سے نکلے۔ تو جیسے ہی صحن میں آئے نا تو جیسے کوئی آپ کو اچانک آواز دیتا ہے تو آپ ایک دم مڑ کے دیکھتے ہیں نا، اس کیفیت میں مولا نے دیوار کو دیکھا، پھر دوسری دیوار کو دیکھا اور پھر ام کلثوم کو دیکھ کر فرمایا تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، تمہارے گھر کی دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ مرغابیاں دوڑتی بھی آئیں، مولا کی ابا اپنی چونچ میں نے لینے گی، مولا رستہ بدلتے تھے پھر وہ سامنے آ جاتی تھی، تو پھر زمین پر بیٹھ گئے اور ان پر ایک ایک بار ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تمہارے گھر کی مرغابیاں بھی میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اور پھر آگے بڑھے تو زنجیر درد نے کمر میں لپٹ کر علی کو روکا، مولا زنجیر چھڑانے لگے تو کمر کا پٹکا بھی کھل گیا، پھر کمر کے پٹکے کو دوبارہ سے باندھتے ہوئے ایک شعر پڑھا اور شعر کا مفہوم یہ تھا اے علی تم نے بہت دفعہ کمر کسی ہے مگر آج موت کے لیے کمر کسو، اجرکم اللہ۔ میرے مولا مسجد میں داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نہ مسجد کے اندر اوندھا لیٹا ہوا تھا،
مولا نے آواز دے کر کہا یہ انداز شیطانی انداز ہے، ایسے مت سویا کرو، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی محراب میں گئے، نماز شب کو مکمل کیا، مؤذن نے اذان کہی، مگر میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی ہے کہ اس دن علی نے کہا آج اذان میں خود کہوں گا، کوئی رہنے نہ پائے، سب آ جاؤ، علی اذان کہہ رہے ہیں۔ مسجد میں سارے نمازی آ گئے، مولا نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، علی کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، ایک مرتبہ علی سجدے میں سر رکھتے ہیں، ادھر صفوں کے درمیان سے ابن ملجم باہر آتا ہے، وہ تلوار فضا میں نکالی جو 1000 درہم میں خریدی تھی اور اسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا تھا، اور وہ تلوار جیسے ہی فرق اقدس سے علی پر آ کے لگی، یہاں علی کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا، وہاں علی مولا کی آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ مولا کے سر پر جو تلوار لگی وہ آدھے سر میں اتر گئی تھی، آواز آئی الا قد قتل امیر المومنین، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین۔ امام حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دیا، سر میں پٹی باندھنے لگے، سر سے خون بہ رہا ہے، قاتل مار کے بھاگ گیا ہے، کچھ لوگ اسے پکڑنے کے لیے گئے ہیں۔ مولا نے سر میں پٹی باندھنا شروع کی تو مولا حسن کا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ امام حسن نے فرمایا ہاں بابا آپ کی پوری داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ تو فرمایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے جو کہا تھا وہ سچا ہو گیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرواؤ۔ امام حسن آگے بڑھے، مولا کو دیوار سے ٹیک دے کر تکیہ دے کے بٹھا دیا۔ سنیں گے عزادارو، جتنی دیر 2 رکعت نماز جماعت کی مکمل ہوئی ہے نا، 2 مرتبہ علی گرتے گرتے سنبھلے، علی گرتے گرتے سنبھلے۔ میں مولا علی کو سلام کروں گا، مولا آپ محراب مسجد میں گرے ہیں، آپ کا بیٹا کربلا میں گھوڑے سے گرا، آپ کی بیٹی شام میں اونٹ سے گری، آپ کی پوتی سکینہ کوفے کے رستے میں سواری سے گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور سلام کر لوں، مولا آپ کوفے کی مسجد میں محراب میں گرے ہیں، آپ کا باس بازو کٹا کے گرا۔ آگے بڑھے امام حسن نے بابا کو سہارا دیا، 2 قدم چلے، فرمانے لگے علی مولا فرمانے لگے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ قالین بچھایا گیا، مولا کو قالین پہ لٹایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ احسال سنتے ہیں نا آپ مصائب، یہ مصائب تو اسی مجلس میں پڑھے جاتے ہیں۔ مولا کو قالین میں لٹا کے لے کے چلے۔ مولا حسن کی آنکھ کا آنسو ایک قطرہ مولا علی کے چہرے پہ گرا۔ علی نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو امام حسن رو رہے تھے۔ فرمایا بیٹا حسن خبردار گریہ نہیں کرو، دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، ساری مسجد میرے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے، دیکھو بیٹا گریہ نہیں کرو۔ اچانک خیال آیا تو پائچی کی طرف دیکھا تو حضرت عباس کھڑے تھے، تو آواز دے کر کہا عباس خبردار گریہ نہیں کرو، اپنے آنسو صاف کرو۔ علی کو خیال آیا کہ حسین کہاں ہے، تو سیدھی طرف امام حسین تھے تو دیکھا تو حسین بھی رو رہے ہیں، تو فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا، تمہارا نانا رسول بھی تمہیں روتا ہوا دیکھ نہیں پاتے تھے، بیٹا گریہ نہیں کرو۔ جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے نا حسن گریہ نہ کرو، حسین گریہ نہ کرو، عباس، محمد حنفیہ خبردار گریہ نہ کرو، جو علی رستے بھر گھر کی طرف جاتے ہوئے بیٹوں کو ٹوکتے رہے، روکتے رہے، گریہ نہیں کرو۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے نا، زینب کو آتے دیکھا تو خود روتی ہے۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ میری بیوی نے اپنا سر بابا کے سینے پر رکھ دیا، میرے مولا زینب کو لپٹا کے بہت روئے، فرمایا مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ علی مولا کا جہاں مصلی تھا وہاں علی کا بستر بچھا دیا گیا۔ 3 دن تک علی زندہ رہے۔ فرمایا طبیب کو بلاؤ۔ جب طبیب کو بلایا اس نے معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اوزار طبابت کو باندھنا شروع کیا اور اٹھ کے جانے لگا۔ تو امام حسن نے فرمایا بھائی کچھ بتاؤ کیا دیکھا میرے بابا کو؟
تو کہنے لگا علی سے کہیے کہ وصیتیں کریں۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر کہا کوئی تدبیر؟ کہنے لگا ہاں تدبیر یہ ہے کہ اگر علی کو کثرت سے دودھ پلایا جائے تو علی کے بدن میں جو زہر سرایت کر گیا ہے اس کا اثر کٹے گا اور شاید زیادہ دن علی ہمارے ساتھ رہ سکے۔ سنیں گے عزیزارو، یہ خبر ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز دروازے پر گئی تو روتی ہوئی واپس آئی اور مولا حسن سے کہا مولا آپ دروازے پہ جا کے دیکھیے۔ اب جو دروازے پہ جا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے بھرے کاسے اور آواز دے دے کے کہہ رہے ہیں ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو۔ نظرکم اللہ، مجلس تو ہو گئی عزیزارو، مگر مجھے تھوڑی سی اور اجازت دیجیے۔ میرے مولا 3 دن تک بچوں سے وصیتیں کرتے رہے۔ یہ جو 20واں روزہ آیا نا، کل کا دن جو گزرا ہے، اس دن فرمایا بیٹا حسن یہ جو روزہ افطار ہوگا میرے سارے رشتہ داروں کو میرے سامنے افطار کرواؤ۔ 18 تو بیٹے ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، سب بیٹیوں کے شوہر ہیں، بچے ہیں، سب بیٹوں کی بیویاں زوجائیں ہیں، محترمہ زوجائیں ہیں، ان کے بچے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں علی کا کنبہ ہے۔ فرمایا سب میرے سامنے بیٹھ کے افطار کریں۔ مولا حسن کا دسترخوان بچھا سارے عزیزوں کے لیے۔ جب دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھا رہے تھے نا تو آواز دے کر کہا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ۔ تو امام حسن نے تکیہ لگایا، ٹیک لگائی اور مولا علی کو اٹھا کے بٹھایا، لیتے ہوئے بٹھایا۔ جب بیٹھ گئے نا تو فرمانے لگے میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ۔ کھانا اور پانی رکھ دیا، حکم ہے مولا کا، کھانا بھی لا کے رکھ دیا، پانی بھی رکھ دیا۔ جب کھانا پانی دیکھا نا تو فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ جب دیکھا نا حسین برابر میں بیٹھے تو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے حسین کے دہن میں لقمہ دیا، پانی کا کوزہ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور کہا تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھوں گا، آخری دفعہ میرے ہاتھ سے کھانا۔ میرے مولا وصیتیں فرما رہے ہیں اور وصیتیں فرماتے فرماتے کہتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک آواز آئی مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، انبیاء اور مرسلین صفے باندھے کھڑے ہیں کہ ہم علی کے استقبال کو آئے، تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے، تم دیکھ نہیں پا رہے تمہاری ماں فاطمہ میرے سرہانے آ گئی۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی آنکھیں بند کی، امام حسن کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن حسین نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ آگے سے خود اٹھا، پیچھے سے حسنین نے اٹھایا، ایک جگہ جا کے جنازہ جھکنے لگا، حسنین نے جنازہ رکھ دیا، برابر میں خاک ہٹائی تو ایک قبر تیار ملی۔ جب مولا حسن قبر میں اترے تو وہاں پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جو آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اس قبر میں مولا کائنات کو لٹا دیا، بہت گریہ کر لیا، بس آخری روایت سن لیجئے، بچوں نے قبر کو خاک سے یکساں کر دیا، دونوں شہزادے بابا کو دفنا کے لوٹ رہے ہیں، ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے ایک گری ہوئی جھگی سے رونے کی آواز آئی اور آواز کیا رہی تھی کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ علی کے بیٹے فریاد سنیں اور مدد نہ کریں۔ امام حسن حسین آگے بڑھے تو کیا دیکھا ایک نابینا مفلوج فقیر ہے جو بستر پہ لیٹا ہوا کر رہا ہے۔ امام حسن قریب گئے، جا کے پوچھا بھائی کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا حاجت تو میری دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، مگر مجھے دوا اور غذا نہیں چاہیے، میری ایک حاجت پوری کر دو، میرا ایک مونس تھا جو 3 دن سے نہیں آیا، مجھے اسے ڈھونڈ کر لا دو۔ میرے مولا حسن نے فرمایا تیرے مونس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں، جب مجھے اپنے ہاتھ سے وہ لقمے کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا تو میں اس سے پوچھتا تھا تیرا نام کیا ہے، تو جب بھی میں نے اس سے نام پوچھا تو کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔
میں نے جب اس نے قبیلے کا پوچھا کہ اپنا قبیلہ بتاؤ تم کس قبیلے کے ہو، تو اس نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا بھائی کوئی نشانی کوئی علامت میں جا کے تیرا مونس ڈھونڈ کر لے آؤں؟ تو کہنے لگے جیسے تم بول رہے ہو ایسے ہی بولتا تھا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا